السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 107 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر عُثِرَ عین سارا روٹ ورڈ ہے، یعثر عثارن اور عثورن اس کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا اور گر پڑنا۔ مجازن اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بات پر بغیر ارادے کے قصد کے مطلع ہو جانا، آگاہ ہو جانا، جیسے سورۃ الکہف میں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا، یعنی لوگوں کے قصد یا ارادے کے بغیر ہی ہم نے ان کو حال پر مطلع کر دیا۔ تو اوسرا کا معنی کیا ہوا، اور عثور ان کا جو اس کا مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے بھید پر مطلع ہونا۔ اوسرا اسے اطلاع دی گئی، خبر کر دی گئی یا معلوم ہو جائے، علی اس پر، انہما کہ ان دونوں نے، استحقا یعنی جھوٹ بول کر جو انہوں نے گواہی دی تھی، تو استحقا الف کے ساتھ ہے نا حقا، اور نیچے لفظ ہے استحقا، یہاں تثنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ استحقا دو بندوں کے لیے، یعنی وہ حقدار ہوئے، ان کا حق ثابت ہو گیا، وہ لائق ہو گئے کس چیز کے، اسمن، اسم تو آپ جانتے ہیں گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر پتہ چلے یا معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے۔ کنہوں نے؟ وہ جو دو گواہ تھے۔ پچھلی آیت آپ نے یقیناً سنی ہوگی، نہیں سنی تو ضرور سنیے، سمجھنا آسان ہوگا۔ پھر ان کی جگہ فآخران، پس اور دو آدمی، پہلے تو دو گواہوں نے گواہی دی، اب دوسرے دو آدمی اٹھیں گے، یقومان کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین من سے، الذین ان لوگوں سے جن کا، استحقا پیچھے استحقا پڑھا تھا نا تثنیہ کے لیے، یہاں واحد کے لیے استحقا وہ حقدار ہوا، اس کا حق ثابت ہوا، علیہم ان پر، اولا یعنی دو قریب ترین جو ہیں اشخاص، فیقسمانی پس وہ دونوں جو گواہان ہیں وہ دونوں قسم اٹھائیں، باللہ اللہ تعالی کی، لشہادتنا کہ بے شک ہماری گواہی، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے۔ کیا بتایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے، تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارا تھا یا حق مارنا چاہا تھا ان میں سے، فآخران یقومان مقامہما پھر دو اور ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، من الذین استحق جن کا حق ضائع کیا ہے، یعنی جن کا حق ضائع ہوا ہے نا، جن کا حق ان لوگوں نے مارنا چاہا تھا، ان میں سے ان کی جگہ دو کھڑے ہوں گے۔ اولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، اور یہ نئے دو جو گواہ ہیں جو زیادہ قریبی رشتے دار ہیں، جو میت کے قریبی لوگ ہیں، جو قرابت رکھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟
وہ اللہ کی قسم کھائیں گے یا قسم کھائیں کہ ہماری گواہی، ہماری شہادت ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا اور ہم نے زیادتی نہیں کی، اِنَّا، بے شک ہم، اذا، اس وقت، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ظالم وہ ہوتا ہے جس نے حق مارا ہوتا ہے۔ ظالم میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے، خواہ زیادتی کر کے، یا اسے اس کی جو صحیح ٹائمنگ ہوتی ہے یا صحیح جگہ ہوتی ہے اس سے ہٹا کر۔ جب گواہی کی ضرورت ہو وہاں بندہ موجود نہ ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے؟ اور ظلم کی تو بہت ساری اقسام ہیں، شرک کو بھی تو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اِنَّا اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے، یعنی بے انصاف لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ذالک، یہ یعنی یہ جو طریقہ بھی وہ بتا رہے ہیں، ذالک یہ، ادنا بہت قریب ہے، یعنی یہ طریقہ بہت قریب ہے، این یاتو کہ وہ لے آئیں یا وہ دیں، بالشہادتی، شہادت، صحیح گواہی، علی، اوپر، وجہہا، وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، تو اس رخ پر، اس طریقے پر، او یخافو، یا ڈریں، ان تردہ، کہ رد کر دی جائے گی، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، رد کرنا، پھیر دینا، دور کر دینا، ایمانن، قسمیں، ویسے تو دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں لیکن استعارے کے طور پر اس کو بھی قسم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں، جب کوئی قسم اٹھاتا ہے تو دایاں ہاتھ ہی زیادہ تر کیا جاتا ہے نا، یمین دائیں ہاتھ کو ہی تو کہتے ہیں۔ بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، یعنی ہوش سے، دھیان سے سنو، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کن کو، قوم الفاسقین، ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یعنی یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہی اچھے طریقے سے دیں، صحیح طریقے سے دیں۔ ظاہر لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں نا، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد، عصر اور ظہر کی نماز کے ٹائم لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جو قسموں کا طریقہ بتایا کہ پہلے وہ لوگ، پھر اس کے بعد قریب ترین لوگ قسم اٹھائیں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، واسمعوا، اور دھیان سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وضاحت جان لیتے ہیں، وہی مضمون ہے جو 106 میں تھا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے، جیسے کہ تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا
اور پتہ چل گیا کہ یہ کس نے بیچا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کے یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، یعنی جنہوں نے ہمارے پاس امانت پہنچائی ہے یہ جھوٹے ہیں، اور پھر کہیں کہ ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم حد سے بڑھنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اس طرح جو بدیل کے واقعہ میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام ہمارے مورث کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے جو حقدار تھے، جو وارث تھے، ان کے حق میں ہو گیا۔ اور 108 آیت میں مزید وضاحت ہے کہ عدی اور تمیم کے واقعے میں گواہی اور قسم کا جو قانون بیان ہوا نا، یعنی جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا، قسمیں کھانے کے بعد ان کا جھوٹ تو ثابت ہو جائے، تو اب میت کے ورثاء میں سے 2 شخص قسمیں کھائیں۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ لوگ اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور شہادتوں میں، گواہیوں میں راہ حق نہ چھوڑیں، سچ بولنا نہ چھوڑیں، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی اور رسوائی ہوگی، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ اب دیکھیے آج کے دور میں کتنی حالت ابتر ہو چکی ہے، جھوٹی قسم کھانا لوگوں کے نزدیک، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی مقدمات میں پھنسوا کر اپنے مسلمان بھائی کی عزت تار تار کر دینا، لوہے کی سنگین سلاخوں کے پیچھے لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا، اور یہ سارے جو میں نے گنوائے ہیں یہ سارے جیسے جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں۔ دیکھیے اس دنیا کی فانی زندگی کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا دانائی نہیں ہے، نادانی ہے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ کیا چاہیے کہ ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی یہ ساری قرآنی آیات پڑھائیں، سنوائیں اور احادیث بھی پڑھوائیں تاکہ عبرت حاصل کریں۔ چلیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا، یعنی جس نے بھی حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اب رب ناراض ہو گیا تو پیچھے بچے گا کیا؟ بحوالہ بخاری شریف۔ پھر ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ رب کریم اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مجمل کبیر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت ہی پیارا، جس نے ایسے گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں ہی توبہ کرنے کی توفیق دے، جہنم سے بچا لے۔ خود نہیں بچنا، ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آپ خود بھی سنا کریں، دوسروں کو بھی سنوایا کریں تاکہ بچ سکیں۔ ظاہر پتہ ہوگا تو بچ سکیں گے نا، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے بچا جا سکے گا؟ اپنوں کی بھلائی کی بھی کوشش کیا کریں، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔